अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा वहीद। प्रोग्राम आज के मेहमान में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज खसूसी ट्रांसमिशन की जा रही है वुमेंस डे के हवाले से। आज दुनिया भर में औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज तारीख है 8 मार्च 2021 और वक्त हुआ जाता है सुबह 10:20। आप सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आज के मेहमान में। आज के मेहमान में आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक वर्किंग वुमेन भी हैं, डॉक्टर हैं केमिकल पैथोलॉजी की, और जिनका ताल्लुक मीडिया से भी है, आरजे भी हैं, रिफा एफएम पे भी वो आरजे हैं, बहुत अरसे से रिफा एफएम के साथ मुंसलिक हैं, एक माँ भी हैं। तो आज वुमेन डे के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे डॉक्टर रुबीना शफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया। मैं समझ सकती हूँ कि आज मैम रुबीना का बहुत ज़्यादा टफ डे था और वो अपनी रूटीन में से बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आई हैं ताकि हम उनके साथ कुछ अच्छी गुफ्तगू करें और हमारे सुनने वालों को हम कुछ अच्छी बातें बता सकें वुमेंस डे के हवाले से। आज सोशल मीडिया पे ज़्यादातर औरतों पर होने वाले मजालिम को उजागर किया जा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उन मजालिम को उजागर करने के बजाय उन औरतों को अप्रिशिएट किया जाए, उनकी काविशों को सराहें जो अपना किरदार अदा कर रही हैं हमारी कौम की तामीर और तरक्की में। वो औरतें जो कि वर्किंग वुमेन भी हैं, बाहर भी अब प्रोफेशनल फील्ड में अपना पूरा किरदार अदा कर रही हैं, और एक हाउसवाइफ भी हैं, एक माँ भी हैं, एक बहन भी हैं, एक बेटी भी हैं, और अपने घर को भी वैसे ही टाइम दे रही हैं। ज़रूरी है कि आज के दिन तो हम अपनी उन औरतों की, अपनी उन माँओं, बहनों, बेटियों की इन काविशों को सराहें और इसके बारे में डिस्कशन करें, इसके बारे में बात करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो सुनने वाले को और मोटिवेशन मिल जाती है। ऐसे अगर आज हम उन लोगों की तारीफ करें और उनकी काविशों को सराहें तो इन दैट सेंस हम उन्हें मोटिवेट ही कर रहे हैं। तो डॉक्टर बीना से आज हम इसी बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे आज के माशरे की जो औरत है अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी स्ट्रांग है और वो अल्लाह ताला ने उसको अब ऐसी मोटिवेशन दे दी है कि हमारी आज की पाकिस्तानी ख़वातीन मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। वो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, वो इंजीनियर्स भी हैं, वो मीडिया पर्सन भी हैं, हर तरह से मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन साथ साथ ख़ानदानी निज़ाम को भी लेके चल रही हैं। तो आपके ख्याल में इन ख़वातीन का क्या किरदार है हमारे माशरे में? ख़वातीन का किरदार तो बुनियादी हैसियत रखता है, और चूंकि अल्लाह ताला ने औरत को पैदा ही जो किया है उस सिस्टम के अंदर जिस तरीके से औरत सारे कामों को लेकर रेगुलेट करती है, और उसकी जो ये मल्टीटास्किंग जो उसकी शख्सियत का हिस्सा है, यानी मल्टीटास्किंग से मुराद ये है कि आप कभी भी देखें, मैं कभी सोचती हूँ कि औरतों को मल्टीटास्किंग कह देना जो है वो एक सादी सी बात नहीं है। मतलब एक ही टाइम पे अगर एक औरत दूध बॉईल कर रही होती है, उसका ध्यान अपने बच्चे की तरफ भी होता है कि वो कहीं गिर ना जाए, कोई ऐसी शरारत ना कर दे, बाहर बेल हुई है कि नहीं हुई है, उस घंटी पर कौन जाकर देखेगा, फोन की घंटी बजी है तो कौन रिसीव करेगा। मतलब ये मल्टीटास्किंग होने की वजह से औरत एक ही वक्त में बहुत सारे कामों को लेकर चल जाती है। यानी एक जो टीम वर्क हम लोगों में चाहते हैं ना कि टीम वर्क डेवलप करें, मेरे ख्याल में औरत के अंदर सबसे बड़ी खसूसियत जो होती है ना, वो टीम वर्क करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। यानी उसकी अपनी ही मुख्तलिफ फैकल्टीज जो हैं उनको वो एक ही वक्त में बरोएकार लाकर बहुत सारे काम कर रही होती है। तो उसकी वजह से औरत जो है उसका किरदार बुनियादी हैसियत रखता है। औरत इसलिए भी बुनियादी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ ही की गोद में होता है, माँ ही के रहम से आता है और माँ ही की गोद में होता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही कि जैसे लोग कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लोग अक्सर जो है जद्दोजहद करते हैं, औरत मार्च भी इसीलिए निकाल जाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो जब अल्लाह ताला ने औरत को एम्पावर कर दिया है, अल्लाह ताला ने औरत को ऐसे पावर दे दी कि तुम जो हो नस्लों की लीडर हो, तुम जैसे इनको परवरिश, इनको परवान चढ़ाओगी, तुम्हारा मास्टर सब कुछ ऐसे। तो असल कुंजी तो औरत के हाथ में, वो इतनी पावरफुल है कि वो आपके पूरे खानदानी निजाम को कंट्रोल किए हुए है। कहा जाता है कि जैसे अगर एक औरत के 5 बच्चे हैं तो यूं समझ लें कि वो औरत 5 फैमिलीज को जो है आगे परवान चढ़ा रही है। तो 5 फैमिलीज की कुंजी उसके हाथ में है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। तो एम्पावरमेंट तो अल्लाह ताला की तरफ
طرف سے اللہ کی طرف سے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ وہ نظام, پورے نظام کو چلانے میں, اور چونکہ عورت کی یہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے, یعنی یہ ملٹی ٹاسکنگ ہونے کی وجہ سے عورت, دیکھیں آپ دیکھیں ورکنگ عورت بھی ساتھ ساتھ چلتا جائے گا, لیکن وہ جب سارے کاموں کو لے کر چلتی ہے تو وہ بہت اچھا ریگولیٹ کر لیتی ہے ٹائم مینجمنٹ. اگر صرف ایک بات یاد رکھیے, مرد ہو یا عورت, ٹائم مینجمنٹ آتا ہو تو عورت کے اندر ٹائم مینجمنٹ کی اسکل پھر بھی زیادہ بہتر ہوگی, کیونکہ ملٹی ٹاسکنگ کی وجہ سے. جبکہ مرد جو ہوتا ہے وہ فوکسڈ ہوتا ہے, ایک کام کو لے کر کرتا ہے اور اسی کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے, بہت سارے کاموں کی طرف دھیان نہیں دے سکتا. لیکن عورت ایک ہی ٹائم پر بہت ساری چیزوں کو لے کر چل سکتی ہے. تو یہ اس کی جو صلاحیت ہے, یہ بہرحال آپ اس کو کہیں پہ بھی اپلائی کریں تو اپلائیڈ میں آپ کو یہ ایگزامپلس نظر آئیں گی کہ عورتیں بہت سارے کاموں کو پھر انہوں نے کیا بھی. اور معاشرے کی پوری جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک اچھی ماں دے دو, میں تمہیں بہترین معاشرہ دے دوں گا. ایسی اب تو مجھے اسکالرس کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اتنا کامن ہے یہ سب کچھ. لیکن وہ اچھی ماں جو ہے, اصل میں اس کی گود میں ایک بچہ آیا, 5 بچے آئے یا 10 بچے آئے, اس کی ریت میں اس کے غلام آئے, نوکر آئے, سرونٹس آئے, تو وہ ساری چیزوں کو وہ جب لے کر چلتی ہے تو وہ اپنے رول کے اندر معاشرے کی پوری تنظیم اور معاشرے کی پوری ترقی جو ہے اس عورت کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مرد پہ تو اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کی کفالت کا, روزی کا ذمہ دار ہے, روزی کمانے کا, لیکن عورت کے اوپر پرورش کی ذمہ داری, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ذمہ داری تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ایسے ہی کہ جیسے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ انسانی نسل کی جو ہے رہنمائی کریں, ان کو صحیح سمت میں گائیڈ کریں, تو نبیوں کے بعد تو آج کے دور میں وہ کام عورتیں ہی کر رہی ہیں. ان دیٹ سینس کہ آپ کی جو آج کے دور کی عورت ہے, جو ماں ہے, وہی اپنے بچوں کی پرورش کریے, ان کی مینٹالٹی, ان کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے, وہ سب کچھ ماں کی پرورش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو سب سے بڑی ذمہ داری تو یہی ہے. اور پھر جب ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, اسپیشلی اپنی بچیوں کو, کہ یہ بھی میں سمجھتی ہوں میم کہ ایک مس کنسیپٹ لیا جا رہا ہے کہ ہم بچیوں کو تعلیم اسی لیے دیتے ہیں تاکہ ان کی اچھی نشو نما ہو اور پھر وہ آگے اچھی نشو نما دے سکیں. لیکن ہمارے یہاں اس کو غلط تصور کیا جا رہا ہے کہ بھئی ایک عورت نے اگر پڑھ لکھ لیا تو اس کے اوپر تو شاید گھر کے کام کرنا حرام ہو گئے ہیں. وہ جیسے سلوگنز لگائے جاتے ہیں کہ میں کھانا نہیں بناؤں گی, تو یہ کوئی برا کام نہیں ہے, آپ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں, اپنے گھر کے لیے کر رہے ہیں. بالکل. آپ دیکھیے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے, عورت کو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے پیدا کیا یا مرد کو جن کاموں کے لیے پیدا کیا, تو ان سارے کاموں میں ایک کام کے سوا دونوں ہی سارے کام کر سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ بچہ مرد سے پیدا نہیں ہو سکتا, بچہ اللہ نے ماں کے رحم سے پیدا کیا, اور یہ ماں کو اس وجہ سے اتنی بڑی عزت اور مقام دے دیا. یعنی جو مقام اور عزت اللہ نے ماں کو دیا وہ باپ کو نہیں ملتا. جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اچھا, اب اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ماں ہے یا بچے کی تعلیم کی بات کریے, تو مطلب مجھے کبھی کبھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ فرق کیوں کیا جائے. مرد اور عورت دونوں کا ہی پڑھنا ایک جتنا برابر ضروری ہے. بالکل, دونوں کی ایجوکیشن ایک جتنی برابر ضروری ہے. یہ اور بات ہے کہ مرد اس تعلیم کے بعد زیادہ تر کفالت کی ذمہ داریاں ادا کرے گا, لیکن عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ پرورش, تربیت اور اس کے ساتھ کفالت بھی کرنا چاہے تو کر لے. تو یہ ساری اس کی چوائس پہ رکھ دی پھر بات. لیکن پرائرٹائزیشن میں آپ دیکھیے تعلیم دونوں کے لیے. اقرا بسم ربک الذی خلق, اللہ نے نہیں کہا گیا ہے مردوں تم علم حاصل کرو کیونکہ تمہارے لیے یہ فرض ہے, جبکہ علم کی جو فرضیت ہے مرد اور عورت, مومن اور مرد اور عورت دونوں پر فرض کیا گیا. تو اس لیے یہ ڈفرینسیشن اور ڈسکریمنیشن انسانی رویوں کے نتیجے میں آئی, یہ اللہ کی طرف سے بالکل نہیں ہے. خالق جانتا تھا کہ میری مخلوق میں مرد ہو یا عورت, ان دونوں کو ہی علم حاصل کرنا چاہیے. اور جب تعلیم حاصل کی جاتی ہے, دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی جو آپ سمجھیے کمزوری ہے یا سب سے بڑی جو ہماری کمی ہے وہ جہالت ہے. جہالت کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے اور جب تک ہم علم کو رواج دینے کی طرف غور و فکر نہیں کریں گے, تو تب تک یہ کام جو معاشرے کی ترقی کا وہ ہو نہیں سکتا. تو علم جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ایک ہی جتنی اہمیت رکھتا ہے. اس میں کسی قسم کی کمی اگر کسی نے کی تو وہ سب سے زیادہ ظلم اپنی ذات پر خود کرے گا. کیونکہ وہی بات آپ کے والی کہ جب مرد پڑھتا ہے تو وہ ٹیچر بن سکتا ہے, لیکن جب ماں ایک لڑکی پڑھتی ہے تو وہ ماں بھی ہوتی ہے, وہ اپنے بچوں سے لے کر معاشرے تک اس سارے خیر کو پھیلا دیتی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میم, جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی, تو ہمارے یہاں پاکستانی معاشرے میں اب خیر کافی چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن ابھی بھی روایات ایسی ہی ہیں ہماری کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اچھا پڑھ لکھ لوگی, زیادہ پڑھ لوگی, ڈگریز لے کے تم نے کرنا کیا ہے, آخر کار تمہیں گھر ہی سنبھالنا ہے. تو
یہ جب چیزیں بولی جاتی ہیں ایک لڑکی کو، جب ایسی جملے سننے پڑتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے اندر ایک ایسی بلڈ ان نیچر ہو جاتی ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے نفرت ہونے لگتی ہے کہ یہ چیز مجھ پہ تھوپی جا رہی ہے. ویری رائٹ. تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم کیسے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے بھی جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا اپنا ویژن اور مشن بہت کلیئر ہونا چاہیے. مطلب اس میں آپ لڑکیوں کی بات کرتی ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ بھی اگر اس طریقے سے دیکھو تم پڑھ لکھ لو تمہیں نوکری مل جائے گی، بلکہ ہمارے ہاں تو پڑھائی لکھائی صرف نوکری کے لیے ہے. حالانکہ پڑھائی لکھائی کا مقصد نوکری تو نہیں ہے. بالکل، نوکری تو ایک بائی پروڈکٹ ہے جو مل جائے گی. آپ کا جو بھی رول ہے جو الیکٹڈ ہوگا، جو آپ اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں یا کر دیا جاتا ہے، وہ تو آپ کا ایک کام ہے جو آپ نے کرنا ہے. آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوں گے تو کوئی اور کام کر کے روزی کما لیں گے. لیکن یہ تعلیم جو ہے وہ تو اصل میں ذہن اور دل کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے ہے. یہ تو آپ کے اندر کی روشنی کے لیے ہے. علم تو آپ کے اندر وہ چراغ جلاتا ہے جو آپ کو اندھیروں میں بھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتے. تو یہ والی بات تو بالکل ہی آپ بالکل صحیح کہتی ہیں. جب ظاہر ہے ہوتا یہ ہے، دیکھیے کہ جو سوسائٹی میں آپ معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے، ہمارے اوپر نا وربل جو کمیونیکیشن ہوتا ہے نا، اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم ایک روشنی والے کمرے میں بیٹھے ہیں، لیکن میں بار بار آپ سے کہتی ہوں دیکھو اندھیرا نہیں ہے، اندھیرا لگ رہا ہے، دیکھو اندھیرا نہیں ہے، اندھیرا نہیں. آپ یقین مانیں 10 سے 12 دفعہ میں کہوں گی نا، آپ کو بھی لگے گا کمرے میں تھوڑا اندھیرا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جب لوگ ایسی آوازیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ باتیں چاہتے نہ چاہتے آپ قبول کرتے ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ تم جتنا بھی پڑھ لو تمہیں روٹی پکانی ہے، تو پڑھ کے روٹی پڑھنا جو ہے وہ روٹی پکانے کو حرام تو نہیں کر دیتا.